بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 اگست 2020 ہے۔ 1988 میں اسی دن پاکستان پر حکومت کرنے والے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ بہاولپور سے واپس آ رہے تھے ایک ٹینکوں کی نمائش دیکھ کے، اور ان کا جو طیارہ تھا وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اور دوسرے لفظوں میں آج ان کی برسی ہے۔ اور اس حادثے میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمن جو ISI کے DG بھی رہے ہیں، اور جن کے سر جو ہے وہ افغان وار کا سہرا بھی جاتا ہے، یا ان کا بہت بڑا رول تھا، وہ تھے ان کے ساتھ۔ ایک اور لیفٹیننٹ جنرل تھے، 3 میجر جنرلز تھے اور 5 بریگیڈیئرز تھے۔ لیکن جنرل مرزا محمد اسلم بیگ جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، یعنی وہ ٹینکوں کی نمائش دیکھنے کے لیے، لیکن وہ واپسی پہ اپنے جہاز پر آئے۔ حالانکہ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے مرحوم، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے جہاز میں آؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سانحہ کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ اس میں 2 امریکی، ایک سفیر تھا اور ایک پینٹاگون کا نمائندہ تھا، وہ بھی اسی حادثے میں جان سے گئے۔ لیکن شک کا جو دائرہ تھا وہ کبھی افغانستان کی طرف جاتا تھا، کبھی امریکہ کی طرف جاتا تھا، کبھی اسلم بیگ صاحب کی طرف جاتا تھا۔ خیر، اسلم بیگ صاحب تو فوج کے سربراہ بن گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک اس طرح کے جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں، کوئی ایک سانحہ اس میں کوئی عام شہری مارا گیا ہو، یا وہ کہے کہ کوئی بڑے پیمانے پہ ہو، کوئی کسی بڑے لیڈر کی موت ہوگی ہو، جس طرح لیاقت علی خان کی ہوئی، جس طرح بینظیر بھٹو کی ہوئی، اس طرح کے سانحات کا کبھی سراغ نہیں لگ سکا پاکستان میں۔ تو آج کے دن سے کی جو مناسبت کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں جو ضیاء الحق صاحب سے سیاسی عداوت رکھتے ہیں، ان کے نظریات سے، ان کے اقدامات سے متفق نہیں تھے اور نہ آج تک ہیں، وہ آج کے دن کے حساب سے مینگو ڈے کا ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب بات ہے۔ جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے اس کے خلاف اس طرح کی نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال لیکن سیاست ہے، سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ جو کہہ لیں کہ جو آپ کے شہید ہوتے ہیں سیاسی طور پہ، جو آپ کے نظریات کے حامی ہوتے ہیں، وہ مارے جائیں اپنے کسی نظریے کی پیروی کرتے ہوئے، تو وہ ہم ان کو شہید کہتے ہیں، شہید مانتے ہیں، اور جو ہمارے نظریے کے خلاف ہو تو اس کو ہم ظالم کہتے ہیں۔ تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ایک وقت تھا کہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے حلقے کے لیے شہید ہی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے معاملات اس طرح کے نہیں رہے۔ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کی شہادت ہوئی تو ان کا جو جنازہ تھا اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ یہ بالکل درست بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب وہاں پہ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک یعنی ان کے جو سیاسی افکار تھے، جو ان کے ملک کے لیے اقدامات تھے، یہ ایک طرح سے ان کی نفی ہے۔ پھر جس بندے کو انہوں نے پھانسی لگایا، بھٹو، اور ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی ضیاء الحق صاحب نے لوگوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، اب ان کی جب برسی ہوتی ہے بھٹو کی تو وہاں پہ کیا عالم ہوتا ہے گڑی خدا بخش میں۔ بہرحال یہ ہم باتیں ایک طرح سے کہہ لیں کہ ہماری یہ نفرتیں ہیں، محبتیں ہیں۔ آج جو بلاول بھٹو تھے انہوں نے بھی یہ والی بات کی کہ آج مینگو ڈے ہے، تو ہمیں اس طرح کی، میرا خیال ہے کہ بات کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس بندے کے جو اقدامات تھے، جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، اس کا ہمیں علمی اور حقائق کی بنیاد پر جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم جنرل ضیاء الحق صاحب کا جائزہ لیں، ان کی خدمات کا، ان کے اقدامات کا، تو ایک تو یہ کہ انہوں نے ملک کو اسلامائزیشن کی طرف چلایا۔ اس اسلامائزیشن کا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، وہ ہم اگر نیوٹرل ہو کے سوچیں تو اس کا نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو وہ اسلام کہہ رہے تھے، وہ اسلام ایک نہیں، وہ اس سے فرقہ بازی جو تھی وہ بڑھ گئی۔ خود ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ علامہ عارف حسینی کے معاملات بھی، ان کا قتل بھی جو ہوا تھا اس کے بھی کہتے ہیں کہ جی کہ ذمہ دار جو تھے وہ وہی تھے۔ پھر ان کے ان اقدامات کی وجہ سے سعودی عرب تو تھا ہی تھا، پاکستان اس کیمپ میں تھا، انہوں نے اپنا جو نظریہ تھا اس کی ترویج کرنے کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، سرمایہ کاری اس طرح سے
کہ یہاں پہ مساجد بنانی شروع کی، اپنے مکتبہ فکر کی سپورٹ کرنا کیا، لوگوں کو شروع کیا، پھر مدرسے بنانے شروع کیے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہلری کلنٹن سینٹ کے میں اپنے خطاب میں بتا گئی ہوئی ہیں کہ ہم نے روس کو شکست دینے کے لیے جو وہابی سیکٹ ہے اس کو ہم نے پروموٹ کیا، جہاد کو پروموٹ کیا، اور اس پہ ہم نے پیسے لگائے، ڈالر خرچے۔ تو بیسیکلی سعودی عرب جو سرمایہ کاری کر رہا تھا اس کے پیچھے جو ڈیزائن تھا وہ امریکہ کا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہلری کلنٹن نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے، اور پھر یہ ان دنوں کا تھا جب ہمیں یہ واپس ہمیں پلٹ کے آ رہے تھے، جن لوگوں کو ہم نے اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر تربیت دی، پالا پوسا۔ ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ اب ان کا یعنی کہ ان کا کوئی سدے باب کرنے کے بجائے ہم پاکستان کو اکیلے چھوڑ کے تو واپس آ گئے، اب پاکستان مشکل میں ہے، بلکہ امریکہ بھی مشکل میں تھا افغانستان کے حوالے سے۔ تو اس طرح کی باتیں خیر وہاں پہ چلتی رہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ضیاء الحق صاحب نے جو اسلامائزیشن کی، وہ اسلامائزیشن بھی بیسیکلی امریکہ کا ایک ڈیزائن تھا، اور اس کو وہ ٹو کر رہے تھے، اس کی پالیسی تھی، وہ سارا کا سارا اسکرپٹ امریکی تھا، جس کے اوپر سعودی عرب بھی چل رہا تھا اور پاکستان بھی چل رہے تھے۔ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، آج تک نقصان ہوا ہے۔ اور جتنے طالبان ہیں اور یا جتنے شدت پسند ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، اے پی سی کے واقعات سے لے کے ہمارے فوجیوں پر، ہمارے جوانوں پر، ہمارے پولیس والوں پر اور ہمارے عام شہریوں پر جتنے خودکش حملے کیے گئے، جتنی ٹارگیٹڈ دہشت گردی کی گئی، اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں پھر بلوچستان میں اور پشاور میں اس طرح کے واقعات KPK میں ہوئے ہیں، اس طرح کے واقعات، تو سلسلہ یہ بھی جاری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم وہ اسلامائزیشن جو بیسیکلی ایک بائی ڈیزائن تھی، اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ایک تو ضیاء الحق صاحب کی سب سے بڑی وہ جو کامیابی یہی کہی جاتی ہے۔ دوسری کامیابی یہ کہی جاتی ہے کہ جی کہ انہوں نے افغانستان کے اندر روس کو شکست دی۔ اب وہ جو کلچر تھا یا وہ جو اس کو روکا انہوں نے افغانستان میں، اب یہ کہنا کہ یہ پاکستان نے کیا، ہاں پاکستان فرنٹ پہ تھا، ضرور تھا، لیکن پاکستان کے لوگ تھے فرنٹ پہ۔ جنرل اختر عبد الرحمن اور ضیاء الحق اور ان کے ساتھیوں نے، اگر آپ غور سے دیکھیں، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، تو اختر عبد الرحمن کے جو بچے ہیں اپنے، وہ تو پیپسی بھی ان کی ہے، شوگر ملیں بھی کئی ان کی ہیں، ان کو ان کی دولت کا آپ حساب نہیں لگا سکتے، لیکن لوگوں کے بچے جو تھے وہ افغانستان وہ بھجوا رہے تھے، جہادی کیمپ بھی بنے ہوئے تھے، ڈالر بھی آ رہے تھے، ڈالر پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے۔ خیر امریکہ نے حساب بھی مانگا اسکڈز میزائلز کے لے کے، ڈالروں کا بھی، پھر اوجڑی کیمپ بھی ہو گیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ایک عجیب سی فلاسفی ہے کہ جی افغانستان میں ہم نے روس کا راستہ روکا، روس کو شکست دی۔ یہ امریکہ کی جنگ تھی جس میں ہمارے کچھ جو فیصلہ ساز تھے وہ انوالو ہوئے، اور اس کا خمیازہ ہم جو ہیں وہ کہہ لیں کہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، 70,000 لوگ جو ہیں، ان میں عام شہری بھی ہیں، ان میں ہمارے فوجی بھی ہیں، ان میں ہمارے پولیس والے بھی ہیں، اور ہمارے احساس اداروں کے لوگ بھی ہیں۔ ISI کی ایک بس کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو سیاسی اور ملک کے لیے دیگر خدمات تھیں، ان میں یہی دو موٹی خدمات ہیں، اور ان سے ہمارے معاشرے کے اندر جو پولرائزیشن ہوئی، تفرقہ بازی پھیلی، کلاشنکوف آئی۔ پھر ایک اور سب سے بڑا خطرناک کام یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے جو پولیٹیکل ورکر تھے، جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان کا سٹرکچر توڑنے کے لیے، ان کو ناکام کرنے کے لیے، جو پاکستان کے نودولتیت تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، جو صنعت کار تھے، ان کو سیاست میں گھسایا۔ نواز شریف اس کی بہت بڑی مثال ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے کاروباروں کو چمکایا، بلکہ یوں سمجھیں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر تھا، ایک وقت تھا کہ ایک سیاستدان سائیکل کے اوپر، ڈیرہ غازی خان میں جماعت اسلامی کے، میں ان کا نام اس وقت میں اسکپ کر گیا ہوں، وہ سائیکل پہ اپنی انتخابی مہم چلایا کرتے تھے۔ اب کروڑوں، اور آپ یوں سمجھیں کہ ایز اے ہیوج پولیٹیکل پارٹی اربوں روپے خرچ کرتی ہے اپنی سیاست کو چلانے کے لیے۔ ضیاء الحق سے پہلے اس طرح کے معاملات نہیں تھے، تو ضیاء الحق نے نہ صرف پولرائزیشن جو تھی ان کی پالیسیوں سے وہ مذہبی بھی ہوئی اور سیاسی بھی ہوئی۔
جو ایک معروف کالم نگار ہیں، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ جی کہ بھٹو کے خلاف ضیاء الحق نے جو اپنی سیاسی سوچ دی، ان کا جو سیاسی ورثہ تھا وہ پہلے آئی جی آئی کی صورت میں آیا اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی صورت میں آیا۔ آئی جی آئی کا تو اب پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں، اور حمید گل بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے بنائی تھی پولیٹیکل انجینئرنگ۔ دوسرے الفاظ میں اب پولیٹیکل انجینئرنگ جو تھی یا ہے، اب وہ نیب کے ذریعے ہوتی ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، لیکن ضیاء الحق صاحب کا جو سیاسی ترکہ تھا وہ آئی جی آئی کا پہلا، یعنی اس کا جو محاذ تھا وہ آئی جی آئی تھا، وہ ختم ہے، آبسلیٹ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور اس کو کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جی نون لیگ بھی ضیاء الحق کا سیاسی ترکہ تھا، تو نون لیگ کی اب یہ پوزیشن ہے کہ نون لیگ کے جتنی لیڈرشپ ہے وہ ضیاء الحق کا نام نہیں لیتی۔ شروع میں جو تھے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ نواز شریف، وہ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے ان کی برسی منایا کرتے تھے، لیکن پھر کئی 17 اگستیں آئیں، کئی اس طرح کے میلے ٹھیلے ہوئے، فاتحہ خوانی کی وہ خیر کم ہوتی گئی وہ جو تعداد تھی ضیاء الحق کے چاہنے والوں کی، لیکن نواز شریف نے بھی ان سے منہ موڑ لیا ضیاء الحق سے، سیاسی اعتبار سے بھی۔ اب نواز شریف جو ہیں وہ ضیاء الحق کو اون نہیں کرتے، اب نواز شریف کے لیے ان کا جو ماضی ہے جو ضیاء الحق کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ان کے لیے تانا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کسی کو اچھا یا برا نہیں کہنا چاہیے، اس کے جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے، اور وہ ہم نے اس مختصر سے وقفے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ضیاء الحق جو تھے ان کے جو سیاسی فیصلے، ان کے جو حکومتی فیصلے اور ملک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ فیصلہ اب آپ خود کر لیں کہ کیا ضیاء الحق نے پاکستان کی خدمت کی، یا ضیاء الحق کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔